اور دوسری قسم انہی منافقین کی تھی کہ انہوں نے آ کے اجازت لینے بھی مناسب نہیں سمجھی، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تکذیب کرنے والے تھے وہ ویسے ہی بیٹھ رہے چپ کر کے، انہوں نے آ کے اجازت بھی نہیں مانگی۔ گویا یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، پہلے گروہ مفسرین کے پہلے گروہ کے بقول یہ بات منافقین ہی کے بارے میں ہے، لیکن وہ منافقین جو دیہات کے ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے آ کے بہانہ بنا کے اجازت مانگ لی، اور ایک وہ جنہوں نے آ کے اجازت مانگنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، ان کی بات ہو رہی۔ لیکن دوسرا جو مفسرین کا گروہ ہے ان کے خیال میں یہ معذرون چونکہ سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے مراد وہ سچے اور مخلص مسلمان دیہات، لیکن دوسرا جو مفسرین کا گروہ ہے ان کے خیال میں یہ معذرون چونکہ سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے مراد وہ سچے اور مخلص مسلمان دیہاتی ہیں جنہوں نے عذر معقول پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے لی۔ لہذا پہلے حصے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مخلص مسلمان تھے، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، یہ ایک گروہ ہے، یہ مخلص مسلمانوں کا گروہ ہے جو اعراب تھے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے، اور علامہ قرطبی نے ان روایات کی کچھ تفصیل بھی لکھی ہے کہ مثلا حضرت عامر بن طفیل تھے، ان کا قبیلہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مخلص مسلمان تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تبوک میں نہ جانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے تو دی تھی اجازت آپ نے منافقوں کو بھی، لیکن ان کا جو عذر تھا وہ معقول تھا، اس کے معقول ہونے کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی۔ ان کا عذر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چلے جائیں تو ہماری دشمنی ہے بنو طے کے ساتھ، اور بنو طے ویسے بھی بڑا جرائم پیشہ قبیلہ تھا، وہ قریب ہی ان کے رہتا تھا، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ اگر ہم لوگ، ہمارے مرد جو جہاد کرنے والے، چونکہ یہ تبوک وہ واحد موقع تھا جہاں نفیر عام کا اعلان ہوا تھا، سب نکلے، لہذا ہم اگر نکل کھڑے ہوئے، ہم اگر چلے گئے تو پیچھے سے طے والے جو ہیں بنو طے قبیلہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دیں گے، لہذا آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے کہ ہم تبوک پہ نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا اور آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ لہذا یہ ایک گروہ، یہ جو پہلا گروہ ہے لیؤذن لہم، دیہاتیوں میں سے اجازت طلب کر لینے والا معقول عذر پیش کر کے، یہ سچے مسلمانوں کا گروہ یہ مراد ہے دوسرے مفسر۔ اور دوسرا گروہ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ وہ دیہاتی ہیں جو آئے ہی نہیں اجازت مانگنے کے لیے، ویسے بیٹھے رہے اور ہم نے کوئی نہیں جانا۔ اس میں بنو غفار خاص طور پر ایک قبیلہ تھا، اور بعض اور بھی قبائل تھے جو موجود تھے، اور یہ دونوں قسم کے لوگ دیہاتیوں میں موجود تھے، مخلص مسلمان بھی اور منافق بھی اور کافر بھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہی نہیں اور انہوں نے جھٹلایا۔ فرمایا جو کافر ہے وہ مارا جائے گا، جو سچا ہے وہ بچ جائے گا۔ سیصیب الذین کفروا منہم، ان میں سے جس نے بھی کفر کیا ہے، عذاب علیم، ان کو ان قریب عذاب علیم پہنچے گا، ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب آگے کچھ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر قبول فرمائے ہیں، اور جو واقعتاً معذور لوگ ہیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان پر جو خرچ کرنے کے لیے کوئی استطاعت نہ پاتے ہوں، حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے ان کے اوپر، یعنی جو واقعتاً معذور لوگ ہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زاد راہ بھی چاہیے تھا، سواری بھی چاہیے تھی، اور اس کے لیے جو جہاد کے جو مختلف لوازمات تھے جن کے پاس نہیں تھے، وہ معذور لوگ ہیں، ان کا عذر بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ جو کمزور لوگ ہیں، اس سے مراد عورتیں بھی ہیں، اس سے مراد بچے بھی ہیں، اور اس سے مراد وہ ضعیف بھی ہیں، یعنی بوڑھے لوگ جو جہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ بھی انہی مریضوں میں شامل ہیں، معذوروں میں شامل ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض، ولا یعنی مریض پر بھی کوئی نہیں،
لنگڑے پر بھی کوئی تنگی نہیں، کوئی اس کے اوپر یعنی اللہ کی طرف سے تنگی نہیں رکھی گئی اس کے لیے، نہ مریض، نہ لنگڑا، نہ اندھا. تو یعنی کوئی بھی عذر معقول ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایکسکیوز فرما رہے ہیں. لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ. یہ اس وقت اجازت ہے معذوروں کو بھی کہ یہ پیچھے بیٹھ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرنے والے ہوں. عذر معقول کے بعد بھی اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ نہیں ہے، اور یہ بدخواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹی افواہیں پھیلا کے بھی بدخواہی ہو سکتی ہے، یہ باتیں کر کے بھی ہو سکتی ہے، یہ خوشی منا کے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اچھے رہ گئے، ہم نہیں گئے، وہ سارے گئے ہوئے پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کسی بھی طرح کی کوئی بات ان کی غیر موجودگی میں کرنا جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، یا ان کے مال و جائیداد کی حفاظت نہ کرنا، یا کسی بھی طرح سے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہم. خیر خواہی اللہ کے لیے، خیر خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے، اور عام لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے خیر خواہی. لہذا اگر یہ پیچھے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو جو اجازت دی گئی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے، ایکسکیوز کیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، تو وہ اس شرط کے ساتھ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، چاہے وہ معذور ہیں، چاہے وہ ضعیف ہیں، چاہے بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو مجاہدین جہاد پہ گئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت کریں، ان کے لیے خیر خواہی کریں، ان کا اگر کوئی پیچھے کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس میں مدد کریں، ان کے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں. تو جس قدر بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں اور دعائیں کریں. خیر خواہی یہی ہوتی ہے. اور پھر جھوٹی افواہیں پھیلانے سے اور ان پر کان دھرنے سے باز رہے ہیں. یعنی اس طرح کی کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں جو ساری کی ساری قرآن نے ایک جامع اصطلاح نصیحت کے تحت لا کے ان سب کو کور کر دیا ہے کہ جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم دعائیں تو کریں مجاہدین کے لیے، کم از کم ان کے خلاف بکواس ہی نہ کریں، منہ سے کوئی غلط بات ہی نہ نکالیں. ایک آدمی جو ہے وہ جا کے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، کوئی آسان بات، اور گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہیں جی تنخواہ نہیں لیندے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آرمی بنائی تھی وہ بھی تنخواہ لیتی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی تنخواہ لیتی تھی، اس لیے کہ ان کو ہر کام سے الگ کر کے جہاد کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، تو تنخواہ نہیں دینی تھی. تو جو لوگ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں ان کو اگر کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے تو وہ معاوضہ ان کی نیتوں کا نہیں ہے، وہ معاوضہ ان کے اجر کا نہیں ہے، وہ معاوضہ تو ان کے اس وقت کا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے پاتے، اس لیے ان کا وہ معاوضہ ہے. وگرنہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے اگر ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. انما الاعمال بالنیات، یہ معاملہ نیتوں کا ہے. لیکن کم از کم جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ خیر خواہی تو کریں کسی کی. آپ کو وہ بندہ تو بڑا نیک نظر آتا ہے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، پرسکون کمرے میں، اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے، رات کو اپنی مرضی سے جاگتا ہے، مرضی سے سوتا ہے، اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. آپ کہتے ہیں بڑا ہی نیک، بخشا جائے گا. یقیناً اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ایک آنسو، جب ندامت کا آنسو گرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن وہ آنکھ جو پہرے پہ کھڑی ہوئی جاگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جو آنکھ اسلامی ریاست کے پہرے کے لیے جاگ رہی ہے. وہ تہجد نہیں پڑھ رہا، وہ ذکر نہیں کر رہا، وہ جنگ کے ماحول میں انتہائی تناؤ کے ساتھ، انتہائی ٹینشن کے ماحول میں وہ اپنی گن پکڑ کے کھڑا ہے، تو اس کا کھڑا ہونا وہ بھی اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تہجد گزار کے اور اس نیک آدمی کے برابر اس کو بھی اجر دیتا ہے.
اگر اس کے اوپر آگ جہنم کی حرام ہو جاتی ہے، جو اللہ کے سامنے روتا ہے اپنے گناہوں پر، تو اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی اپنی ہی سرحدوں کی حفاظت پہ جانے والے، اپنے ہی محافظین کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اذا نصحوا للہ ورسولہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ للہ ولرسولہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تشریح کے مطابق الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہم، یہ پورے کے پورے اسلامی معاشرے کی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ لہذا خیر خواہی یہی ہے کہ مجاہدین کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی عملی طور پر کرنے کو کچھ نہ ہو تو کم از کم کوئی کلمہ خیر ہی کہہ لیا کرے، اور اگر کلمہ خیر بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم زبان ہی ان کے خلاف نہ کھولا کرے۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا ان کے والدین کو، ان کے ورثاء کو، کہ جن کا لخت جگر شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے جذبے تو دیکھیں۔ میں تو کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، ایک فوجی زخمی ہوا ہے، اس کو گولیاں لگی ہیں، نیچے والا دھڑ اس کا سارے کا سارا زخمی ہو گیا، گولیاں لگ کے خون سے آلود، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بلایا کہ وہ آ کے مجھے لے کے جائیں، کیونکہ مجھے اگر کوئی لینے کے لیے آتا نا، اس کو لازمی انہوں نے فائر مارنا تھا، میں تو مرا ہی پڑا تھا۔ تو میں نے سوچا میں اپنے کسی بھائی کو نہ بلاؤں تاکہ وہ بھی کہیں فائرنگ کا نشانہ نہ بن جائے، تو میں خود ہی اپنے آپ کو گھسیٹتا اپنے آپ کو اٹھا کے میں ادھر لے آیا ہوں اور میں پہنچ گیا ہوں، اور اتنا وہ مطمئن تھا، اتنا خوش تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو اس مصیبت میں نہیں ڈالا، میں اپنی جان بچا کے آیا ہوں۔ اور وہ اس کو کوئی، یعنی اس کی آپ اگر دیکھیں اس کو تو ایسے لگتا ہے وہ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہے، حالانکہ نیچے والا سارا دھڑ اس کا خون آلود ہے۔ یہ پیسوں کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں؟ چند ٹکوں کے لیے کوئی بندہ یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ خیر خواہی مسلمانوں کی یہ ہے، اور الدین النصیحہ، دین کا دائرہ نصیحت کا یہ ہے کہ کسی کی نیت پر شک نہ کرے، اس کی نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کلمہ خیر ہی کہہ دیا کریں۔ اگر نصیحت ہے تو پھر بیٹھ رہنا قبول ہے، اگر نصیحت نہیں ہے تو بیٹھ رہنا قبول ہی نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی عذر ہو۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے وہ مسائل ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے عذر اس وقت قابل قبول ہیں اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ نصیحت کر رہے ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، جو دوسرے نیک کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو واقعی نیک لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کے دین کے رستے پر اپنی ساری صلاحیتیں لگائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ایک اور معذوروں کا عذر معقول پیش کرنے والوں کا گروہ، یہ معقول عذر پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، سبحان اللہ، قرآن نے ان کی اسپیسیفکلی بات الگ سے کی۔ یہ وہ ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ، ان کے اوپر بھی کوئی الزام کا راستہ، کوئی اعتراض نہیں ہے، اِذَا مَا أَتَوْكَ، جو جب آپ کے پاس آئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ انہیں کوئی سواری دیں۔ ان بیچاروں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، مخلص مسلمان جانا چاہتے تھے جہاد پہ، سفر لمبا تھا، بغیر سواری کے جایا نہیں جا سکتا تھا، اور سواریاں ان کے پاس نہیں تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے پورا جذبہ جہاد لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے ہیں، آپ کے حکم پر لبیک کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ ہمیں سواری عنایت فرما دیں تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سوار کروائیں۔ قُلْتَ، تو آپ نے کہہ دیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس تو سواریاں ہیں ہی نہیں، میں کہاں سے سواری دوں؟ یعنی
ایسے حالات تھے کہ انتہائی تنگی کے معاملات ہے، جیش العسرہ. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معذوری کا اظہار کر دیا کہ بھئی میرے پاس سواریاں نہیں ہیں میں تمہیں دوں. تولو، تو وہ پیچھے مڑ گئے بیچارے، چلے گئے. کیا کرتے؟ کہتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں. تولو، وہ واپس چلے گئے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اس حالت میں واپس گئے کہ غم کے ساتھ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں. وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، آنسو جاری تھے. حزناً، غم کی وجہ سے کہ ہم نے جانا تھا، ہم جا نہیں سکتے. اندازہ کریں کتنے دو مختلف کردار. ایک وہ ہیں بہانے بنا بنا کر خوش ہیں پیچھے بیٹھ رہنے پر، ایک وہ ہیں جو جا نہیں سکتے تو بیچارے غمگین ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کو دکھ یہ ہے کہ ان کے پاس کاش کے پیسے ہوتے تو وہ بھی جاتے، ان کے پاس سواری ہوتی تو وہ بھی جاتے، ان کے پاس اخراجات ہوتے تو وہ سواری خرید لیتے، وہ نہیں ہے ان کے پاس. تو اس کیفیت میں وہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں. انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ تبوک میں، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ، ہم جب جا رہے تھے مشکل راستہ، پہاڑ، کبھی ٹیلے، کبھی ریت، کبھی صحرا، تو گرمی کا موسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہیں، لیکن تم جب کوئی بھی پہاڑ یا وادی کراس کرتے ہو، کوئی بھی رستے پہ چلتے ہو، تو وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، جتنا اجر تمہیں مل رہا ہے ان کو بھی مل رہا ہے. صحابہ حیران ہو گئے، مدینے میں بیٹھے ہوئے اجر کیسے مل رہا ہے؟ وہ کون لوگ؟ تو کیوں مل رہا ہے اجر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبسہم العذر، وہ آنا چاہتے تھے، ان کو عذر نے روکا ہے، وہ بیچارے معذور تھے اور آ نہیں سکے، وگرنہ وہ آ جاتے. لہٰذا اگر کوئی دل میں جہاد کی تمنا رکھتا ہے اور جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے وسائل کی وجہ سے اور استطاعت کی وجہ سے نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نہیں جہاد پہ جاتا تو وہ کم از کم دل میں تمنا تو رکھے. اور یہ اس وقت کے سارے معاملات ہیں جب جہاد کے بارے میں باقاعدہ ایک ادارہ نہیں بنا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنا تھا، نہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا. بس جب ضرورت پڑتی تھی مجاہدین کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا اور ایک فوج بنا لی جاتی تھی. کہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ فوج بنا لی گئی. جب مختلف قسم کے جو آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے تو باقاعدہ فوج بنا لی گئی، کنٹونمنٹ بنا لیے گئے اور وہاں پہ فوجی باقاعدہ رکھے جاتے تھے اور ان کا کام صرف لڑنا اور جہاد کرنا اور ٹریننگ حاصل کرنا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ اسلامی فوج تھی. لہذا جس فوج کا بھی آج جس ملک کا بھی نظریہ وہ ہوگا جو مدینے کی ریاست کا نظریہ ہے تو وہ اسلامی ملک ہے، اور جس ملک کی فوج کا بھی طرز عمل اور نیت اور موٹو وہی ہوگا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فوج کا ہے، تو یہ گویا وہی اسلامی فوج کا تسلسل ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فوج. اگر کوئی مقاصد کے اندر انحراف آ گیا ہے، نیتوں کے اندر فرق آ گیا ہے اور نظریے بدل گئے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو آپ الگ کر سکتے ہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. لیکن جب نظریہ وہ ہو، موٹو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہو، اگر کسی ملک کا آئین کتاب و سنت کو سب سے زیادہ سپریم لا قرار دے، تو آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے یا اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات ہے؟
اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ اسلامی بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری فوج بھی اسلامی فوج۔ مجھے تو پوری دنیا میں ملک ہی کوئی نظر نہیں آتا جو ملت کی سطح پر کسی کا خیر خواہ ہو، ملت کی سطح پر، امت کی سطح پر۔ چھوڑ دیں ان جغرافیائی لکیروں کو، امت کی سطح پر اگر کوئی ملک پوری ملت اسلامیہ کی خیر خواہی کر رہا ہے تو وہ تمہارا ملک پاکستان ہے۔ کون سا اور ملک ہے جو خیر خواہی کر رہا ہے؟ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، ہر کوئی اپنی مفادات کی وجہ سے اور اپنے معاشی مقاصد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے قاتلوں کے ساتھ بھی دوستیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے قاتلوں کو بڑے بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں، اور کوئی ملی غیرت نہیں ہے، کوئی قومی غیرت نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات، کوئی ایک ہو یا دوسرا ہو۔ اگر دنیا میں کوئی ملک اور کسی ملک کے مقتدر ادارے اگر وہ ملت کی سطح پر سوچتے ہیں یا کبھی ماضی میں سوچا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے یہی ملک پاکستان ہے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، تھوڑے عمر رسیدہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اور کوئی بہت بڑا کام اللہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے۔ اندازہ تو کیجئے، ہم 20 کروڑ لوگ ہیں، 22 کروڑ، اور ہمارا جو ہمسایہ ملک جس کے ساتھ ہماری آمنے سامنے کی دشمنی ہے وہ ہم سے 5 گنا بڑا ہے، آبادی کے اعتبار سے بھی اور رقبے کے اعتبار سے۔ کوئی ہوتی ہے، کوئی آپس میں کوئی مقابلہ ہے، کوئی مناسبت ہے، پھر بھی اس کو ہمیشہ ہم سے تکلیف ہے۔ پھر بھی اللہ کے فضل سے یہ چھوٹا سا ملک پوری دنیا کے اندر ایک خاص اہمیت لیے ہوئے ہے۔ سازشیں ہوتی ہیں تو ملک پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، پوری عالم کفر کا جوڑ آپس میں بنتا ہے تو اس ملک کے خلاف بنتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ملک کے باشندوں، تم بھی ملت کی سطح پر سوچ کر کبھی نہ کوئی کردار ادا کر سکو تو کسی کے لیے کلمہ خیر ہی کہہ لیا کرو، اور کلمہ خیر نہ کہہ سکو تو کم از کم زبان نہیں بند رکھا کرو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات نہ بندہ کہہ سکے تو کم از کم زبان ہی بند رکھے۔ یہ جو سوشل میڈیا کے نام پر ہم سب کے ہاتھوں میں، وہ جیسے بندر کے ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے نا، وہ ہر ایک کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، جو مرضی لکھ دے اس کے۔ شامی صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا تو لیٹرین کی طرح ہے کہ بندہ لیٹرین میں جاتا ہے، جو مرضی کرے، کوئی نہیں دیکھتا دنیا کا بندہ۔ یہ ایسی بلا ہے کہ کرتا بندہ یہاں پہ لیٹرین کی طرح ہے، دیکھتی ساری دنیا، اور ہر کوئی جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ بنیاد جو اللہ کا قرآن دے رہا ہے وہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی رکھنی ہے، اور خیر خواہی یہی ہے کہ پوری دنیا کا ہر مسلمان وہ ہمارا ہے، ہمیں ہر ایک کا درد ہے، لیکن وہ کرنا کس نے ہے؟ وہ جب اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ادارہ موجود ہے تو ذمہ داری ان کی ہے، ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور ہم ان سے اس بات پر عہد لیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے لڑیں، ہم بھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وردی والی فوج پوری نہیں آتی تو یہ پوری کی پوری جو عوام ہے ان میں سے ہر بندہ دل سے جہادی ہے، نام لے چاہے نہ لے۔ اور یاد رکھیے، آج کر لیں چاہے آج سے 20 سال بعد کر لیں، چاہے ہم آج سے 20 سال پہلے کر لیتے، علاج صرف جہاد ہے اور کوئی علاج نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ بات چیت کے ذریعے دشمن کو کہیں کہ وہ ہماری بات مان لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی لاتوں کے بھوت بھی باتوں سے مانے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی خیر خواہی کریں گے جو آپ سے باتیں مان جائیں گے، نہیں، باتوں کے ذریعے سے وہ جو بھی آپ کے ساتھ فیصلہ کریں گے وہ اپنے مفاد کے مطابق کریں گے، آپ کے مفاد کے مطابق کبھی نہیں کریں گے۔
آپ نے اگر ملت اسلامیہ کا فائدہ کرنا ہے تو آپ کو صرف جہاد کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ میں نے تو گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پورے ملک کے لیے فوجی تربیت لازمی قرار دے، اور پہلے ہوتا تھا NCC ہوا کرتی تھی اور بچے جو ہیں وہ اچھی خاصی تربیت لیتے تھے، ویمن گارڈ اسکیم ہوتی تھی، بچیاں تربیت لیتی تھیں، جانباز فورس ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی کوئی تربیت کا نظام پورے ملک کے لیے لازمی کر دے، ہر بندہ مجاہد ہو، اور اللہ کے فضل سے پھر ہماری یہ باقاعدہ فوج سے زیادہ جذبہ رکھنے والے ہمارے لوگ موجود ہوں گے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے ہم سب انشاءاللہ ایک ملت بن کے، ایک قوم بن کے اور ایک امت بن کے ہم لڑنے کے لیے، امت اسلامیہ کے مفادات کے لیے تیار ہوں۔ یہی حل ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور فتن کی بیان کردہ احادیث کے مطابق حالات امام مہدی کے ظہور کے بن رہے ہیں، اور امام مہدی کے ظہور میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل سارے ہوں گے لیکن قیادت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیادت عطا کرے گا امام مہدی کی صورت میں، اور وہ پہلے سے کوئی نمایاں آدمی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو صلاحیتیں پیدا کرے گا ایک ہی رات میں پیدا کر دے گا، اس سے پہلے ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی وہ کہیں گے جہاد پر بیعت لینی۔ بیعت کس پر ہوگی؟ جہاد پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصے ہو جائیں گے، 3 حصے ہو جائیں گے مسلمان جب امام مہدی نے آنا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ، یہ جو اوپر فرمایا اولو الطول منہم، امیر لوگ، گھروں میں بیٹھ رہنے والے، جن کو ساری سہولیات گھروں میں میسر ہیں، وہ کیسے جا کے رف ٹف جا کے برف پوش چوٹیوں پہ جہاد کرنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ کیسے طے کریں گے کہ ہم سمندروں میں کود جاتے ہیں؟ لہٰذا اتنی خوفناک بات ہے کہ جنہوں نے پہلے سے مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کے آنے پر 1/3 مسلمان وہ ہوں گے جنہوں نے امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہی نہیں۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہوگا، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، لہذا یہ تیسرا حصہ تو ویسے ہی گیا۔ اور کس وجہ سے؟ جہاد، یہی بنیاد ہے۔ اور باقی رہ گئے 2 حصے، ان 2 حصوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدھے مسلمان وہ جنگ میں کام آ جائیں، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوں گی، اللہ اکبر، کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کے 99 بیٹے ہوں گے، 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لاشیں یوں پڑی ہوں گی پوری زمین پر کہ کوا اڑتا جائے گا، کوے کو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی، کہ کوئی خالی جگہ ہو جس پہ وہ بیٹھ جائے، وہ لاشوں کے اوپر ہی اڑتا 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 مر کے گر جائے گا اور لاشوں کے اوپر ہی گرے گا۔ اس کے بعد صرف ایک حصہ مسلمان باقی بچیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شہید ہوئے روئے زمین پر ان سے اچھا شہید کوئی نہیں ہوگا، اور جو باقی بچے، وہ جو ایک حصہ باقی بچ گیا تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے اچھے ایمان والا روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا ایمان اب اس درجے پر ہوگا کہ ان کو اب کوئی فتنہ ان کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ ہر قسم کے فتنے سے پاک ایمان۔ وہ جو باقی بچیں گے تیسرا حصہ، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دجال کے خلاف جہاد کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ کرنا۔ لہذا تیار ہو جائیے، آج ہو جائیں، کل ہو جائیں، چارپائی پہ جان دے دیں، یا موت تو آنی آنی ہے، لیکن تیاری رکھیں گے تو ہم اس گروہ میں ہوں گے۔ اور اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم خسارے میں، اگر جہاد کی تیاری نہیں کی تو اگر ہماری زندگی میں نہیں آیا تو اپنی نسلوں کی فکر کریں، آج ان کو رف ٹف کا عادی بنا جائیں کہ حالات کسی بھی قسم کے آ سکتے ہیں، ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حکومت کو اعلان کرنا چاہیے، لازمی جہادی ٹریننگ دینی چاہیے، لازمی فوجی تربیت دینی چاہیے، ہر نوجوان کو لازمی فوجی تربیت دینی چاہیے اور اس کو اس کا عادی بنانا چاہیے، اور نیت یہ رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم
ملت اسلامیہ کی اس فوج کی تیاری کر رہے ہیں جو دور فتن میں امام مہدی کی قیادت میں انشاءاللہ جہاد کرے گی۔ اس یہ نیت رکھیں انشاءاللہ ہم مر کھپ جائیں، ہماری اگلی نسلیں، اس سے اگلی نسلیں، اس سے اگلی نسلیں، جو بھی امام مہدی کی فوج میں ہوگا انشاءاللہ اس کا اجر ہم سب کو ملے گا۔ یہ آج تیاری کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے تو پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی، آج پھر کرتا ہوں، اور سب سن لیجئے سوائے جہاد کے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اور جہاد بھی ایسا نہیں کہ آپ بس گوریلا کاروائیاں کرتے رہیں، وہ نہیں، ریاست کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے اور ٹکرا جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اگر جب تک یہ نہیں کیا جائے گا حل کوئی نہیں ہونا۔ حل اس وقت ہوگا جب یہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارے مجاہدین ٹکرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے ہمیں کشمیر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، غزوہ ہند میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور یہیں سے وہ لشکر جائے گا جو پھر فلسطین کو بھی حاصل کرے گا، اور پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا قبضہ کروا دے گا، اور پوری مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر۔ لہٰذا اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ فوجی تربیت کا، جیسے غزوہ تبوک تھا نا، نفیر عام کا اعلان ہوا، آج ہمارے حالات بھی وہی ہیں، جیش الاسرہ ہے، ہمارے حالات بہت تنگ ہیں، معیشت کی تنگی ہے، 13واں مہینہ تھا نا، یعنی معیشت کے حوالے سے انتہائی ناگفتہ بے حالات تھے۔ آج ہمارے بھی ناگفتہ بے حالات ہیں، جیسے اس دور کے حالات تھے ایسے آج کے دور کے حالات ہیں۔ اور آج اگر ملکی سطح پر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں تو جیسے غزوہ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بہاریں لگا دی، انشاءاللہ آج بھی مسلمان اگر اسی اسوہ کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دے گا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اعتراض کی گنجائش، اعتراض کا راستہ تو ان کے لیے ہے، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، یستأذنونک وهم اغنیاء، ہٹے کٹے، جسمانی اور مالی ہر طرح کی صلاحیتیں رکھنے والے، اغنیاء، وہ اجازت مانگتے ہیں۔ اصل گناہ ان کا ہے، اصل سارے کا سارا اعتراض ان کے اوپر ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ وہ لوگ ہیں جو راضی ہو گئے خواتین کے ساتھ بیٹھنے پر، مردانہ کردار ادا کرنے کے بجائے زنانہ کردار ادا کرنے پر تیار ہو گئے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، فہم لا یعلمون، اور ان کو اتنی بات کا علم نہیں ہے کہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، آپ کی طرف بہانہ بناتے ہوئے آئیں گے، عذر پیش کرتے ہوئے آئیں گے آپ کی طرف، اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس آئیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے بہانے بنا کے عذر پیش کر دیے، کچھ لوگوں نے عذر پیش ہی نہیں کیے، کوئی آئے ہی نہیں، کوئی اجازت لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ سب لوگ اب کامیابی دیکھ کر کہ اللہ نے کامیاب کیا ہے، اب یہ آپ کے پاس دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے، دیہاتی بھی آئیں گے، شہر والے بھی آئیں گے، سارے منافق بھی آئیں گے، آ کے عذر پیش کریں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، تم بہانے نہ بڑھاؤ، فائدہ کوئی نہیں اب بہانے ماننے، اس لیے کہ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں عطا فرما دی، ہمیں تمہاری ساری خبروں کی اطلاع دے دی ہے اللہ نے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آئندہ بھی تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھے گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ آئندہ تمہارا کیا کردار ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم جب مر جاؤ گے تو تم لوٹا دیے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم رکھنے والے اللہ
اور حاضر اور غیب سب کا علم رکھنے والے اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تمہارا اصل کردار کیا تھا. وہ قیامت والے دن تمہیں جا کے پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے پاس آ کے. سَيَحْلِفُونَ ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے بِاللَّهِ لَكُمْ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے تمہارے پاس آ کر. اِذَا انقلبتم الیہم جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے نا تو وہ آ کے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے. کس لیے قسمیں اٹھائیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ آپ ان سے اعراض کریں, منہ پھیر لیں, چشم پوشی اختیار کریں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ پس آپ اعراض کر دیں ان سے, منہ پھیر لیں. اِنَّهُمْ رِجْسٌ یہ گندے لوگ ہیں, پلید لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس بدلے کے طور پر جو انہوں نے کرتوت کیے, جو ان کے اعمال ہیں, جو انہوں نے کمائی کی, اس بدلے کے طور پر. یہ ابھی ہونے والا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئیں گے, آپ کے پاس بہانے بنائیں گے, تو آپ ان کو فرما دیجئے گا کہ اب بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ نے تمہاری ساری خبریں بتا دی. اور کیوں بہانے بنائیں گے, کیوں قسمیں اٹھائیں گے؟ دو باتیں اللہ نے یہاں ارشاد فرمائیں, ایک تو یہاں اور ایک اگلی آیت میں. ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے چشم پوشی اختیار کریں, درگزر کریں. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کریں. اور ایک اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش بھی ہو جائیں, چشم پوشی بھی اختیار کریں اور ان سے صلح بھی کر لیں, راضی بھی ہو جائیں. اللہ, یہ دو مقاصد ہیں ان کے قسمیں اٹھانے کے. اللہ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اب ان کا مقصد کیا ہے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ آپ کیا کرو؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ان کا مقصد ہے آپ اعراض کریں, تو آپ کیا کریں؟ آپ اعراض کر لیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مقصد پورا کر دیں, ان کا مقصد تو ہے ہی یہی, تو آپ ان کا مقصد پورا کر دیں. اس کا ایک مطلب تو ظاہری معنی یہ ہے کہ چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے چشم پوشی اختیار کریں, درگزر کریں, تو آپ درگزر کر دیں, بس منہ پھیر لیں. لیکن امام راضی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور دیگر مفسرین نے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ جو پہلی دفعہ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ہے یہ چشم پوشی ہے, وہ چاہتے یہ تھے کہ چشم پوشی اختیار کریں, لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, پہلا اعراض اور ہے, دوسرا اعراض اور ہے. منہ پھیرنا دو طرح کا ہوتا ہے, اعراض دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے درگزر کرنا, چشم پوشی اختیار کرنا, اور ایک اعراض ہوتا ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق کر لیں. امام راضی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا صحابہ کرام کو کہ لا تجالسوہم ولا تکلموہم, نہ تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کوئی بیٹھک کرنی ان کے ساتھ, نہ ہی ان کے ساتھ کلام کرنی. انہوں نے تو چشم پوشی کا مطالبہ کیا تھا, قسمیں اٹھائی تھیں, چاہا تھا. وہ لکھتے ہیں امام راضی کہ طلبوا اعراض الصفح واعطوا اعراض المقت, کہ جو مانگا تھا, جو چاہا تھا انہوں نے, وہ تھا کہ بس چشم پوشی اختیار کریں, ہم نے جو کرتوت کیا ہے نا ہمیں یہ برا بھلا نہ کہیں. چاہا تو انہوں نے صرف اتنا تھا, لیکن جو اعراض ان کو دیا گیا وہ اعراض المقت تھا, ناراضگی کا تھا, قطع تعلقی کا تھا. چاہا انہوں نے درگزر کیا جانا, تو جو ان کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ درگزر کیا جانا نہیں تھا, بلکہ ان کو دفع کیا جانا تھا کہ ولا تجالسوہم ولا تکلموہم. وہ قطع تعلقی اور ناراضگی ہوئی اللہ کی, یعنی کشادگی کا اعراض نہیں بلکہ ناراضگی کا اعراض. اعراض دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کشادگی کا اعراض کہ چلے ٹھیک ہے یار کوئی بات, یہ بھی اعراض ہے چشم پوشی اختیار کا. ایک یہ ہے کہ دفع ہو جاؤ, بس ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو دونوں طرح کا اعراض ہے. تو جو پہلا اعراض ہے یہ ان کا مطالبہ تھا, اور دوسرا اعراض اعراض المقت جو ان کو دیا گیا, یعنی اس لیے قطع تعلق کرنا ہے. آگے اس کی وجہ بتائی, اور یہ آگے جو وجہ بتائی ہے یہ سیاق بتاتا ہے کہ یہ دوسرا اعراض وہ اعراض الصفح نہیں ہے, کشادگی کا اعراض نہیں ہے, بلکہ فرمایا انہم رجس, یہ پلید اور گندے لوگ ہیں, ان سے قطع تعلقی کر لیجیے. وماواہم جہنم
اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں اس بدلے کے طور پر۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ پہلا مقصد کیسے ان کا پورا ہوا کہ چشم پوشی مانگی، قطع تعلق ملا، اب وہ چاہتے ہیں کہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی اگر کسی وجہ سے راضی ہو بھی جائیں ان کے ساتھ، لا یرضا فإن اللہ لا یرضا عن القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ اب یہ آ گئی ان دیہاتیوں کی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کا تذکرہ بھی فرمایا، اس کی رعایت بھی کی ہے، مزاج بھی بتایا اور ان کی دو قسمیں کر دیں۔ مزاج ان کا کیا ہے کہ عام طور پہ جو اعرابی ہیں نا، دیہاتی، اشد کفرا و نفاقا، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اکھڑ ہوتے ہیں نا، اور اکھڑ مزاج ہوتے ہیں تو یہ کفر میں بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اکھڑ مزاج آدمی، دیہاتی، پینڈو، سادہ آدمی، اس کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ دشمنی میں بڑا سخت ہوتا ہے، وہ کوئی اس کے پاس کوئی نظر انداز کرنے والی، کوئی ڈپلومیسی، کوئی ڈپلومیٹک ایپٹیچیوڈ اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، وہ دشمن ہو تو پرلے درجے کا دشمن ہوتا ہے، لیکن جب دوست ہوتا ہے تو وہ قریب کا دوست ہوتا ہے، بڑا ہی مخلص، اس سے مخلص دوست کوئی نہیں ہوتا، دونوں انتہاؤں پہ ہوتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہوتے تو وہ عام ان کا رویہ تو اکھڑ مزاج ہے، کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس رویے کی رعایت کرتا ہے، فرمایا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، یہ اس لیے ان کی لائق ہیں، اس لائق ہیں، اس اہل ہیں کہ وہ ایسے ہی ہوں۔ اجدر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا اہل ہونا یا لائق ہونا، جادورا یا جدورو، کسی چیز کا لائق ہونا، یعنی کیوں ہے ایسے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی۔ اجدر ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، کیوں؟ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اس لیے کہ وہ پنڈ میں رہتے ہیں، اپنے جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدود نازل ہوئی ہے، علم کوئی نہیں ان کے پاس، جس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو تو وہ ایسا ہی ہوگا، اس نے اکھڑ ہی ہونا ہے، اس نے اسلام دشمنی میں، اور عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جاہلوا، جس چیز کا انسان کو علم نہیں ہوتا انسان اس کا دشمن ہوتا، جب علم ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے اس وقت پتہ چلتا ہے، اور اس کی ہم بے شمار مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا انسان بڑا اس کے مخالفت میں ڈٹا ہوا ہوتا ہے، جب علم ہو جاتا ہے کہ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو علم نہیں ہے، وَأَجْدَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدود نازل کی ہیں اس کا علم ان بیچاروں کو نہیں ہے، یہ تو پنڈ میں رہتے ہیں، کبھی کبھار یہاں آتے ہیں، ان کو پورا علم نہیں پہنچا۔ وہ جو ignorance of law is no excuse، قانون ہے نا ہمارا دنیا کا کہ قانون کی عدم واقفیت کوئی بہانہ نہیں ہے، قانون کا واقف ہونا ہر شخص کے ذمے ہے کہ وہ قانون کا واقف ہو، اور اگر کوئی شخص یہ ایکسکیوز پیش کرے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قانون کا، تو کوئی دنیا کا قانون اس کے اس عذر کو تسلیم نہیں کرتا، کہتے ہیں پتہ کرنا تھا نا، پھر کیوں نہیں پتہ کیا؟ اگرچہ ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا، ہمارے ذمے ہے، فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو نہیں پتہ چلا کسی بھی وجہ سے، تو شریعت اسلامیہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ ignorance of law is no excuse، شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے کہ ignorance of law is excuse، نہیں پتا تو اللہ اس کو رعایت دے دیتا ہے، جس کو نہیں علم، البتہ اس کا گناہ پھر ان کو ملتا ہے جن کے ذمے تھا ان کو علم دینا اور وہ نہ دیں ان کو تو جس کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائیں، وہ اگر نہیں پہنچاتے تو اس کا گناہ ان کو ملے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان پینڈوں اور دیہاتیوں کے مزاج کی رعایت فرما رہا ہے کہ وہ اجدر، کہ وہ زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ اللہ کی نازل کردہ حدود کو نہ جانے، اس کا زیادہ امکان ہے نا کہ ان کے پاس ان کو نہ علم ہو،
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اب یہ دو قسمیں بتائی جا رہی ہیں، مزاج ان کا بتا دیا، یہ عام طور پہ کفر کے حوالے سے نفاق میں بڑے سخت اور اڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے کردار کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، ان دیہاتیوں میں سے ہی، مَن يَتَّخِذُ، کوئی ایسا بھی ہے جو اس طرح سے لیتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن، اس کو بوجھ سمجھتا ہے، تاوان سمجھتا ہے، چٹی سمجھتا ہے۔ غرم کہتے ہیں جرمانے کو، تو مغرمن وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو جرمانہ ڈالا ہو، یہ جو زکوٰۃ اس سے مراد ہے۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لینے کے لیے اپنے عمال کو بھیجتے تھے تو یہ اعراب جو دیہاتیوں میں سے جو منافقین تھے وہ زکوٰۃ تو دے دیتے تھے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پینڈو منافقین وہ زکوٰۃ دے تو دیتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ایسے تاوان پڑا ہوا ہے، چٹی پڑی ہوئی ہے، خام خام یہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے تھے کہ کبھی نہ کبھی مسلمانوں کا نعوذ باللہ من ذالک بیڑا غرق ہو تو ہماری جان چھوٹے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہ گردش زمانہ کوئی حالات برے ہوں ان کے تو یہ ہماری جان چھوڑیں، یہ اس طرح کا انتظار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دے دیتے ہیں ٹیکس سمجھ کے، زکوٰۃ دے دیتے ہیں چٹی اور تاوان سمجھ کے، لیکن انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی۔ یہ وہی لوگ تھے، یہی منافق تھے جو مانعین زکوٰۃ بھی تھے، مرتدین بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور، جو مرتد ہو گئے اسلام کو چھوڑ کے، کیونکہ انتظار کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے سمجھا ہماری جان چھوٹ گئی، لہٰذا کچھ لوگ تو ویسے مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے خلاف ایک طرح کا جہاد کیا، جو مرتد ہو گئے ان کے خلاف بھی، اور جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہوئے ان کے خلاف بھی۔ اور اگر کسی نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ تو نہ وہ جہاد کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے کہا کہ تالف الناس ورفق بہم، کہ ان کے ساتھ تو آپ نرمی کیجئے، تو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو انہوں نے فرمایا کہ اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی کی جا رہی ہو اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں تو لڑوں گا۔ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں۔ لہذا یہ جو کچھ منافق یعنی پینڈوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں، وہ زکوٰۃ کو چٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، وہ یتربص، وہ انتظار کرتے ہیں، بکم الدوائر، کہ تمہارے اوپر کوئی گردش زمانہ پڑے، علیہم دائرۃ السوء، یہ برا گردش زمانہ یا گردش زمانہ کی برائی یہ انہی کے اوپر ہے۔ گویا جس طرح کسی کے اوپر پھٹکار ڈالی جاتی ہے نا کہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ رہی ہے ان کے اوپر، ایسے منافق جو مسلمانوں کے لیے کسی برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ برا وقت انہی کے اوپر پڑے۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ بری گردش زمانہ انہی کے اوپر پڑے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب، اب یہ دوسرا کردار جو دیہاتیوں کا ہے، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، جو کچھ وہ دیتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کے دیتے ہیں، وصلوات الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھ کے وہ دیتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار ہو کہ سنو کہ جو چاہا انہوں نے ان کو مل گیا، انہی کے لیے قربتیں ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان کو اللہ تعالیٰ ان قریب اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی صدقات پیش کرتے تھے قبائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے۔ لہٰذا جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کا اندازہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا واقعتاً تعلق تھا، تو وہ ان دعاؤں کو بڑا قیمتی سمجھتے تھے اپنے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلہ آتا آپ دعا فرماتے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، مثال کے طور پر فلاں ابی اوفا کی اولاد پر اللہ
رحمت نازل فرما، فلاں پر رحمت نازل فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ اور یہ جو دیہاتی بیچارے بالکل یہ گویا ایسے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، کفر میں ہوتے ہیں تو ادھر بڑے مخلص ہوتے ہیں، اور اگر اسلام میں آ جاتے ہیں تو ادھر بڑے مخلص ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈپلومیسی نہیں ہوتی۔ گویا قرآن ان کے مزاج کی رعایت بھی فرما رہا ہے اور ان کے کردار کو بیان کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کون سا کردار باعث رحمت ہے اور کون سا کردار دنیا اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔